السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حدیث کے ضمن میں ایپیسوڈ نمبر 47 آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، 47واں سبق، احادیث 3304 سے 3313 تک اللہ کے فضل و کرم سے زیر مطالعہ ہیں۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ آتے ہیں آج کے سبق کی جانب براہ راست۔ کتاب سے احادیث کی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کتاب النکاح کے سلسلے میں آج ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کا تعلق بھی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، باب اللعان۔ یا آپ نے سنا ہوگا لفظ، یہ اصطلاح ہے لعان، شرعی اصطلاح باب اللعان۔ تو لعان لعنت سے ہے، اس کا معنی کہ فریقین میں سے ہر کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کو گواہ بنا کر، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر جو اللہ کی لعنت ہے وہ پڑ جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ بڑا ہی حساس اور بہت ہی قابل احتیاط یہ معاملہ ہے۔ پہلی فصل، الفصل الاول، سب سے پہلے لعان اختصار سے، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد یعنی خامد اپنی ہی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دے اور بیوی اس سے انکار کر رہی ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو مرد جو ہے وہ اس بارے میں گواہ بھی نہ لائے اور نہ ہی اپنی تہمت سے وہ پھرے، رجوع بھی نہ کرے۔ انسسٹ کر رہا ہے مرد لیکن گواہ بھی نہیں لا رہا، تو ایسے میں پھر لعان واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کا جب معاملہ ہو ایسا تو اس میں وہ 4 گواہ نہ لانے سے خامد پر حد نہیں لگتی، بلکہ نہ ہی اس کی بیوی پر، بلکہ لعان ہوگا، اور لعان کے بدلے میں دونوں میں سے جو ایک جھوٹا ہے اس پر لعنت پڑے گی اور وہ جہنم کی سزا کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بیوی کے پاس بچہ ہے تو وہ عورت کے حوالے کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اس بچے کی طرف نظر اٹھا کر اس کو ولد الزنا نہیں کہے گا۔ جو اس بچے کو ولد الزنا کہے گا تو اس پر حد قذف ہوگی۔ یہ دین کے اندر اتنا معاملہ نازک اور حساس ہے۔ تو آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، ان اویمر الاجلانی، اویمر اجلانی نے قال کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارایت رجلا، ذرا بتلا تو دیجئے اس آدمی کے بارے میں، وجد مع امرأتہ رجلا، جو پائے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو برائی کرتے ہوئے، یقتلہ، تو کیا وہ اس کو فوراً قتل کر دے، فیقتلونہ، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اس کے وارث جو ہیں وہ اس کو قتل کر دیں گے، خامد کو۔ عزیز طلبہ، کلیئر ہے سکرین؟ ریسپانس دیا کریں۔ جی کلیئر ہے۔ کلیئر ہے نا، نظر آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو اویمر اجلانی جو ہیں انہوں نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتلائیے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ پائے کہ وہ برائی کر رہے ہیں، تو کیا وہ خامد جو ہے وہ اس کو قتل کر دے فوراً، اس مرد کو، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے جو ورثاء ہوں گے وہ اس خامد کو قتل کر دیں گے۔ ہم کیف یفعل، یا پھر وہ کیا کرے ایسے موقع پر، غیرت کا معاملہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قد انزل فیک و صاحبتک، تحقیق اللہ کا حکم اتارا جا چکا ہے تیرے بارے میں بھی اور تیری بیوی کے بارے میں بھی، فذهب فات بہا، جاؤ اور اس بیوی کو لے آؤ۔ قال سعد، ہاں جی سعد کہتے ہیں فطلعنا، یہ سعد نہیں ہوگا، یہاں سہل ہونا چاہیے، تبھی میں حیران ہو رہا ہوں راوی، یہ سعد سعدی کے بیٹے ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ قال سہل، سہل کہتے ہیں کہ فطلعنا فی المسجد، تو انہوں نے دونوں نے پھر مسجد میں ہی ملعنہ کیا، یعنی لیان کیا۔ وانا مع الناس، اور میں لوگوں کے ساتھ تھا، جو لوگ وہاں کھڑے تھے، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما فرغا، پھر جب وہ دونوں اس لیان سے فارغ ہو گئے میاں بیوی، تو قال اویمر، تو اویمر اجلانی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کذبت علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی اس بیوی کو جھوٹا قرار دیا ہے، ان امسکتھا، اگر میں اس کو اب اپنے پاس رکھوں گا، فطلقھا، تو اگر رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے، یہ تو میں نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، تو رکھنے کا کوئی تک نہیں ہے کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں اب۔ فطلقھا ثلاثا، تو انہوں نے اسی وقت اس کو 3 طلاقیں دے دی، 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد، انظروا، اب تم ذرا توجہ رکھنا، دیکھنا، فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، اگر یہ عورت جو ہے وہ بچہ جنے، جات بہی، جو بچہ جنے وہ انتہائی کالے رنگ کا ہو، سیاہ، اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، اور انتہائی سیاہ اور بڑی آنکھوں والا ہو، عظیم الیتین، اور اس کی جو اپنا چوتڑ ہیں وہ بڑے بڑے ہوں، پیچھے سرین جو ہیں، سرین جنہیں کہتے ہیں نا، پیچھے پیٹھ کے پیچھے جو ہوتا ہے گوشت کمر کے نیچے، وہ اگر بہت بڑے بڑے ہوں، خدلج الساقین، اور موٹی پنڈلیوں والا ہو جو بچہ، جو یہ جنے یہ عورت، تو اگر اس طرح کا ہو تو فلا احسب اویمر الا قد صدق علیہا، تو پھر اس وقت میں یہ نہیں گمان کروں گا اویمر کے بارے میں مگر یہی کہ اس نے سچ بولا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، یہ اویمر جو ہے وہ سچا ہے اگر عورت اس قسم کا بچہ جنے اس خد و خال کا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ، اور اگر وہ ایسا بچہ لائے یعنی جنم دے، احیمرا جو سرخی مائل ہو، سرخ رنگ کا، احیمر، کانہ واہراتن، گویا کہ وہ زہریلی چھپکلی ہے، احیمر واہراتن جو ہے یہ وہاں وہ کیڑا سرخ رنگ کا ہوتا تھا، چھپکلیاں چونکہ کئی قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے جو بڑی سانپ کی طرح بالکل سرخ ہوتی ہے، صاف اور بڑی نرم گداز، لیکن سرخ رنگ ہوتا ہے اس کا، تو اس طرح کا اگر وہ واہراتن کا معنی یہ ہے، اس طرح کا بچہ اگر وہ جنم دیتی ہے سرخی مائل، فلا احسب اویمر الا قد کذب علیہا، تو ایسے میں پھر میں یہ گمان کروں گا کہ اویمر اجلانی جو ہے وہ نہیں، میں گمان کروں گا اس کو مگر یہ کہ اس نے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، پھر اویمر جھوٹا ہوگا، کیونکہ پھر وہ اویمر کی مشابہت والا بچہ ہوگا نا، وہ فجاءت به علی النعت الذی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدیق اویمر، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ عورت نے جب جنم دیا اس بچے کو تو وہ اس صورت پر تھا، اس شکل میں تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اویمر کی تصدیق کے حق میں،
گویا کہ اویمر جو تھا اس نے جو بات سچ کہی تھی، فکان آباد ینسب الی امہ، تو اس کے بعد جو بچہ تھا وہ منسوب کیا جانے لگا اس کی ماں کی جانب، یعنی وہ پھر اویمر کا بچہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی ماں کا ہی بچہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بہرحال لیان ہو گیا تھا اور عورت جو ہے وہ اس میں جھوٹی تھی، اویمر رجلانی جو ہے وہ سچے تھے۔ حدیث میں لفظ واہراتن، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد ایک لال رنگ کا کیڑا یعنی زہریلی چھپکلی جسے کہتے ہیں۔ تو طریقہ کار لیان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بعد میں بھی پڑھ لینا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے مرد جو ہے وہ 4 بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی دے گا، شہادت دے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ یہ مرد سے شروع ہوگا معاملہ۔ پھر عورت اس کے بعد نام لے شہادت دے گی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے گی کہ اس کا مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر اس کا مرد سچا ہو۔ جب یہ گواہیاں دے چکیں گے تو پھر حاکم میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی کرا دے گا، اور پھر یہ دونوں آئندہ کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اگر کوئی بچہ ہوگا تو وہ ماں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اسے کوئی ولد الزنا کہے گا تو اس پر حد قذف واجب ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سچی ہو اور لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ تہمت لگا کر گناہ گار ہوں گے، ان کے بارے میں خاموشی ہوگی۔ آگے حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرایا ایک آدمی اور اس کی عورت کے درمیان، فانتفا من ولدہا، تو اس مرد نے اپنے اس بچے کے بارے میں انکار کر دیا، یہ میرا نہیں۔ ففرق بینہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی، والحق الولد بالمرأۃ، اور بچے کو عورت کے سپرد کر دیا، متفق علیہ۔ وفی حدیث ہی لہما، اور متفق علیہ میں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظہ وذکرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو نصیحت کی، اس مرد کو، ہو سکتا ہے مرد جھوٹا ہو تو مت لگا رہا ہو، یہ نصیحت کی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا اللہ کی پکڑ، واخبرہ، اور یہ بھی خبر دی، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، کہ یقیناً دنیا کا عذاب، سزا، آخرت کی سزا سے بہت ہلکی ہے۔ ثم دعاہا، پھر اس کی عورت کو بلایا، فوعظہا، اور اس کو بھی اسی طرح نصیحت کی، وذکرہا، اور اس کو یاد دلایا اللہ کی وعید، ڈانٹ ڈپٹ، عذاب، واخبرہا، اور اس کو آپ نے بتایا، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، کہ یقیناً دنیا کا عذاب اور سزا آخرت کی سزا سے بہت ہلکی ہے۔ تو حدیث میں الفاظ فانتفا من ولدہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص اس عورت کے فرزند سے دور ہو گیا، یعنی ملعنت ہوئی، لیان ہوا، جس کی وجہ سے لڑکے کا نسب اس شخص سے جاتا رہا۔ تو فانتفا من والدہا کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی ہے اس سے اس کا بچہ جو ہے وہ دور ہو گیا، کیونکہ جب لیان ہو جائے تو پھر جو لڑکا ہے اس کا پھر والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ والد نے کہہ دیا نا کہ میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو معاملہ بچہ عورت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمطلعنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 لیان کرنے والے میاں بیوی سے یہ کہا، فرمایا حسابکما علی اللہ،
تمہارا معاملہ دونوں کا اللہ پر ہے، اللہ کی طرف ہے۔ احدکما کاذب، تم دونوں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ لا سبیل لک علیہا، ہاں جی، تو آپ نے اس مرد سے کہا کہ پھر لا سبیل لک علیہا، اب اس عورت پر تیرا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس نے زنا کے بارے میں دعویٰ کر دیا نا کہ اس عورت نے، میری بیوی نے زنا کیا ہے۔ قالا یا رسول اللہ مالی، تو وہ مرد کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا اس عورت پر حق تو نہیں اب، لیکن میرا مال جو اس کے پاس ہے اس کا کیا بنے گا؟ قالا، آپ نے فرمایا لا مال لکا، اب تیرا مال پر بھی کوئی حق نہیں رہا، اس لیے کہ ان کنت صدقت علیہا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اس کے بارے میں، فہو بمستحللت من فرجہا، تو پھر یہ مال اس چیز کے بدلے میں ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ازدواجی وہ رہے، تو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اپنا فائدہ اٹھاتا رہا، تو اب یہ معاملہ بنا ہے، تو اگر تو سچا بھی ہو تو پھر بھی تو مال نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے وہ بیوی تجھ پر حلال تھی۔ وَإِن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پر جھوٹ باندھا ہے، تہمت لگائی ہے جھوٹی، فَذَاكَ أَبْعَدُ، تو یہ تو بالکل ہی بعید بات ہے کہ آپ کو مال ملے، پھر تو آپ مجرم ہیں۔ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، اور تیرا اس سے مطالبہ کرنا بھی بہت بعید ہے، بہت دور ہے معاملے سے کہ آپ کو مال ملے۔ تو حدیث میں لا مال لکا سے مراد یہ ہے کہ حق مہر وغیرہ پر اب تیرا کوئی حق نہیں، دونوں صورتوں میں خواہ تو اپنے دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا، بہرحال تو مال نہیں لے سکتا۔ آگے حدیث نیکسٹ، لمبی حدیث آگی، پھر بڑی معروف ہے، صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا، امام بخاری نے رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہ ہلال بن امیہ قاذف امرأتہ، کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شریک بن سہما، شریک بن سہما کے ساتھ زنا کی۔ ہلال بن امیہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی توبہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک، 3 صحابہ تھے، ان میں کہ ہلال بن امیہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگا دی یا دعویٰ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریک بن سہما کے ساتھ زنا کرنے کا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ او حدا فی ظہرک، یا تو آپ کو گواہ لانا ہوگا اور یا پھر تیری پیٹھ پر حد لگے گی۔ یعنی یہ پہلے حکم تھا نا، لیان کا حکم اترنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا، تو حسب معمول جیسا کہ دوسروں کے لیے عام جو زنا کی لگاتے ہیں تہمت، ان کے بارے میں جو حکم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرے بارے میں یہی حکم ہے کہ تم یا 4 گواہ لاؤ اور یا پھر حد قذف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو فقال یا رسول اللہ، تو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا، جب کوئی شخص جو ہے وہ ہم میں سے کوئی ایک وہ اپنی بیوی کو دیکھ لے کہ اس کی بیوی پر کوئی آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ینطلق کو، تو وہ ادھر ادھر پھرے چلا جائے، یلتمس و تلاش کرتا پھرے البینۃ گواہوں کو، تو اس منظر کو دیکھ کر وہ چھوڑ کر وہاں گواہوں کو ڈھونڈتا پھرے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے باوجود کہنے لگے البینۃ والا حد فی ظہرک، یا تو 4 گواہ لاؤ یا آپ کی کمر پر حد قذف لگے گی۔ اللہ اکبر۔ فقال ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے
دو بار اللہ کے رسول نے فرما دیا والذی بعثک بالحق کہ انی لصادق، اے اللہ کے رسول، اے وہ ذات کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہے، ہاں اس ذات کی قسم، والذی بعثک کہ جس ذات نے آپ کو بھیجا ہے بالحق سچا رسول بنا کر، انی لصادق بے شک میں سچا ہوں، فلا ینزلن اللہ، اور البتہ ضرور اللہ ضرور اتاریں گے حکم، ایسا حکم ما یبرئ ظہری جو میری کمر کو پیٹھ کو اس حد سے بری کر دے گا، اللہ میرے بارے میں ایسا حکم اتاریں گے، ضرور اتاریں گے، فلا ینزلن اللہ ما یبرئ ظہری من الحد، میری پیٹھ پر حد لگانے سے اللہ مجھے بچا لے گا، بری کر لے گا۔ فنزل جبریل، تو پھر جبریل علیہ السلام اتر آئے اللہ کا حکم لے کر، وانزل علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، وہی آیات والذین یرمون ازواجہم فقرع حتی بلغ ان کان من الصادقین، تو یہ آیات پھر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل لے کر آئے، یہاں تک کہ آپ نے ان کان من الصادقین تک یہ آیات پڑھی۔ فجاء ہلال فشاہدہ، تو اب ہلال بن امیہ، جیسا اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا گمان تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا اور ان کی سچائی کو واضح فرمایا، وہ ہلال آئے اور انہوں نے گواہی دینا شروع کی، والنبی، یعنی آیت کے مطابق جو پہلے میں نے لیان کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق 4 بار اللہ کا نام لے کر گواہی دی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ان احدکم کاذب، کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، فہل منکم تائب، تو کیا تم میں سے کوئی ایک جو جھوٹا ہے وہ تائب ہوگا، توبہ کر لے ابھی سے، تائب ہو جائے، وہ کرنا واجب ہو جائے گی ہر چیز۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی عورت، اس کی بیوی، ان کی بیوی کھڑی ہوئی ہے ہلال بن امیہ کی رضی اللہ عنہ، فشاہدہ، تو اس نے پھر گواہیاں دینی شروع کی، فلما کانت عند الخامسہ، تو پھر جب وہ آئی 5ویں گواہی پر آخری، وقفوہا، تو جہاں لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو ٹھہرا دیا، بھئی رک جاؤ، ہوش کے ناخن لو، وقالو، اور کہنے لگے، انہا موجبتن، اب آپ نے اگر گواہی دے دی تو یہ واجب کر دے گی جہنم کی آگ کو۔ فقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس جو راوی ہیں رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ فتلقات، تو کچھ دیر وہ عورت ان کے کہنے پر ٹھہری، فتلقات ونقصت، اور خاموش ہو گئی گواہی دینے سے، فتلقات ونقصت حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ انہا ترجع، کہ بے شک وہ ڈر گئی ہے اور وہ رجوع کر لے گی، ثم قالت، پھر وہ کہنے لگی، وہی عورت تھوڑی دیر ٹھہر کر خاموش ہو کر کہنے لگی، لا افضح قومی سائر الیوم، کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو دبا نہیں لگاؤں گی رسوائی کا۔ دیکھیے ذرا قسمت، اللہ کے نبی موجود ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اور اس عورت کی بدبختی دیکھو، کام کیا کیا ہے، اور اس پر دیکھو اب کیا، یہ ہے وہ جہالت کے نحوست اور اس کے نتائج و ثمرات جو آج کے ہمارے معاشرے کو بھی کھائے جا رہے ہیں دیمک کی طرح۔ اب اس کو اللہ کا خوف اور اس کی پکڑ سزا اس کا کوئی نہیں، اس کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ میرا خاندان رسوا نہ ہو، استغفر اللہ۔ جس طرح کہ ابو طالب جو تھے، انہوں نے بھی جاتے ہوئے، میں اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ مر رہا ہوں، رحمت للعالمین، بہت پریشان ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، استغفر اللہ۔ تو یہ جو تھی نا قومیت پرستی، اور یہ جو ذہن کے اندر بت تھے حسب نسب کے، انہوں نے بڑا اجاڑا ہے دنیا کو۔ کہنے لگی، لا افضح قومی سائر الیوم، میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو بدنام کروں، رسوا کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فمضت، تو اس نے گواہی دے دی کہ میں سچی ہوں، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خامہ سچا ہے، تو بات کہہ دی اس نے 5ویں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصروہا، تب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو ذرا اس عورت کو، فإن جاءت بہ اکحل العینین،
اگر یہ کوئی بچہ ایسا پیدا کرے جو کہ سرمیلی آنکھوں والا ہو، اقحل العینین سابغ الیتین موٹے بھرے ہوئے سرینوں والا ہو، خدلج الساقین موٹی پنڈلیوں والا ہو، فہو لشریک ابن سہما تو وہ بچہ جو ہے وہ شریک بن سہما کا ہوگا، وہ ہلال بن امیہ کا نہیں ہوگا، ہلال بن امیہ پہ سچے ہوں گے۔ فجات بہی کذالک تو اسی طرح ہی کا اس نے بچہ جنم دیا جس طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر ایسا بچہ جنم دے تو وہ شریک بن سہما کا ہے، کیونکہ اس طرح کا اولیاء اس کا ہوگا نا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما مضى من کتاب اللہ اگر اللہ کی لکھے ہوئے میں یعنی کتاب اللہ جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ چیز نہ سبقت لے جاتی، پہلے یہ نہ لکھا ہوا ہوتا یا گزرا ہوا کہ لیان کے بعد کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہلے نہ اتر چکا ہوتا لکان علی ولہا شان تو پھر میں اس عورت کو ضرور سزا دیتا، اس پر حد جاری کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے عزیز طلبہ انجام اس کا، عورت کا اس انجام کار دیکھو ذرا کس طرح اس نے جہنم کو خریدا والیاذ باللہ۔ حدیث میں لفظ فتلقات کا مطلب ہے تو اس نے توقف اختیار کیا، قدرے ٹھہری۔ حدیث میں عبارت لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولا شان، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم کے لیان کے بعد حد جاری نہیں کی جائے گی، پہلے سے نہ آیا ہوتا تو میں اسے ضرور سزا دیتا حد میں۔ آگے ہمارے پاس آ گئی ہے حدیث نیکسٹ، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قالا کہتے ہیں قالا سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا لو وجدت مع اہلی رجلا اگر میں پالوں اپنی گھر والی کے ساتھ رجلا کوئی آدمی اس کو چمٹا ہوا، لم امسہ ہاں جی لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء تو کیا میں اس کو نہیں چھوؤں گا، اس کو ٹچ بھی نہ کروں، یعنی اس کو ہاتھ تک نہ لگاؤں، یہاں تک کہ میں 4 گواہ جو ہیں وہ لے کر آؤں گا، 4 گواہ ڈھونڈتا پھروں گا اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ہاں کیوں نہیں ایسے ہی ہوگا۔ قال کہنے لگے کلا والذی بعث بالحق ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کنت لواجر بالسیف قبل ذلک میں کیا کروں گا، ان کا جلدی کروں گا، ان کو کیفر کردار تک اپنی تلوار سے کیفر کردار تک پہنچانے میں جلدی کروں گا، میں نہیں رکوں گا۔ تو ظاہر ہے عزیز طلبہ یہ واقعہ یا یہ ان کی جو بات تھی یہ لیان کے آیات اترنے سے پہلے کی ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ آپ کو لانے پڑیں گے گواہ وگرنہ آپ پر حد قذف جاری ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، میں تو پہلے ان کا تلوار سے کام تمام کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا الی ما یقول سیدکم، یہ سردار تھے نا اپنے انصار میں سے قبیلے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کر دیکھو بھائی اپنے سردار کو دیکھو، وہ اس کی غیرت کو دیکھو، انہ لا یغیور وہ کتنا بڑا غیرت مند ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کیسے الفاظ کہہ رہا ہے، کیسا انداز ہے۔ اسمعوا سنو الی ما یقول سیدکم انہ لغیور وانا اغیر منہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ کا رسول واللہ اغیر منی اور اللہ جل شانہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں جنہوں نے یہ حکم اتارا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کے علاوہ بدکاری کے وقت کسی کو قتل کرنے سے عند اللہ گناہ تو نہیں، لیکن اگر گواہ نہ ہوں گے تو حاکم قصاص لے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ قول جوش مخالفت رسول کے طور پر نہ تھا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ یہ ایسا اللہ کے رسول کی بات کو
کے معاملے کے بعد اور آپ کے سامنے ایسی بات کہنا تو کفر ہے، کیونکہ ڈینائی کرنا اللہ کے رسول کے حکم کو، بلکہ یہ یاد ہوئے طبیعت اور غیرت کے جوش کے معاملے میں سے تھا۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے ساتھ پہلے یہ کہہ دیا والذی بعثک بالحق کے، کہ اس ذات کی قسم جس نے اے اللہ کے رسول آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو پہلے یہ قسم کھائی، پھر بعد میں اپنی غیرت کا اظہار کیا۔ تو یہ آدروئے غیرت کے تھا، جوش کے، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ معمولی بات کو بھی ڈینائی کرنا صحابہ کے لیے ایک زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ اچھا جی، آگے حدیث آتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس 3309، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ بڑی معروف ہے۔ قال کہتے ہیں قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ یہی انصار کے جو جوان سردار جن کا پہلی حدیث میں ذکر گزر چکا ہے غیرت کا، انہوں نے یہ کہا، یہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہ وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی، اگر میں دیکھ لوں کسی آدمی کو اپنی عورت کے ساتھ، لضربت بالسیف غیر مصفح، تو میں آنن فانن کیا کروں گا، ان کو اپنی تلوار سے ان کو پہلے ان کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا، لضربته بالسیف غیر مصفح، یہ انہوں نے بات کہی۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی انہی الفاظ سے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم تعجب نہیں کرتے یا تعجب کرتے ہو تم سعد کی غیرت سے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لانا اغیر منہ، البتہ میں اس سے زیادہ غیرت رکھتا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے، ومن اجل غیرت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس غیرت کی وجہ سے ہی حرم اللہ الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ جل شانہ نے ہر قسم کی فحاشی کی کام اور عمل کو حرام قرار دے دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، جو ان میں سے ظاہری ہو یا جو چھپا ہوا ہو، کوئی بھی فحاشی کا کام، بے حیائی کا۔ اور ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، اور کوئی بھی زیادہ شخص، کوئی شخص بھی زیادہ پسندیدہ نہیں اللہ کی جانب سے، العذر من اللہ، اللہ کی نسبت عذر کرنے میں، جو عذر کرنے والا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ومن اجل ذلک بعث المنذرین والمبشرین، اسی عذر کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنا عذر جو ہے وہ اس کو بنا لیں، حجت بنا لیں اور تائب ہو جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوں۔ ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ، اور نہیں ہے کوئی زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں المدحۃ من اللہ، جو کہ اللہ کی تعریف اور عبادت کرے اللہ جل شانہ سے بڑھ کر۔ ومن اجل ذلک وعد اللہ الجنہ، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے ان بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے متفق علیہ، اور اس کا مفہوم جب وہ کلیئر ہے، وہ شروع کی جو بات ہے اس کا تعلق باب سے ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہنا جو تھا، اس لیے پچھلی حدیث میں بھی گزرا ہے۔ بہرحال آگے آتے ہیں اس حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، حدیث میں بھی گزرا ہے۔ بہرحال آگے آتے ہیں اس حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، قال، کہ کوئی بھی اہل ایمان میں سے مومن اس چیز کے قریب نہ پھٹکے جو اللہ نے حرام کی ہے اس پر، تو اللہ رب العالمین کی غیرت کا یہ تقاضا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ان اللہ تعالیٰ یغار، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ تو غیرت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے سمیع، بصیر، علیم، قدیر،
اسی طرح اللہ غیرت مند بھی ہے، یہ ایک صفت ہے بلا تعویل اور بلا کیف، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ آگے ہمارے پاس آتی ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی کہ ان اعرابی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال تو کہنے لگے ان امراتی کہ بے شک میری جو بیوی ہے، ولدت غلاما اسودا، اس نے ایک کالے رنگ کا سیاہ فام بچہ پیدا کیا ہے، سیاہ رنگ کا بچہ اس نے جنم دیا ہے، وَإِنِّي أَنكَرْتُ، اور میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا هل لك من ابل، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں اونٹ ہیں میرے پاس، کیونکہ بدوی تھا نا، تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے پاس ضرور اونٹ ہوں گے۔ قال فما لهم الوانها، آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے اوورال رنگ کیا ہیں؟ قال حمر، کہنے لگا کہ سرخ رنگ کے اونٹ ہیں تقریباً۔ قال هل فيها من اورقا، کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ ان هل فيها من اورق، خاکستری رنگ کا بھی اس میں کوئی اونٹ ہے؟ قال ان فيها لبرقا، کہنے لگا کہ بے شک اس میں کچھ خاکستری رنگ کا بھی ہے اونٹ، خاکی رنگ کا بھی ہے۔ قال آپ نے فرمایا فانا ترى ذلك جاءها، تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ خاکستری رنگ وہ کہاں سے لے آیا؟ سرخ اونٹوں میں خاکستری رنگ کہاں سے لے آیا؟ قالا، کہنے لگا عربی بدوی، ارق نزاها، کوئی پرانی رگ ہوگی خاندانی جو اسے لے آئی ہوگی، ارق نزاها، پرانی رگ کو خاندانی ہوگی اس کی نسل میں سے جو اس کو لے آئی۔ قال آپ نے فرمایا فلعل هذا ارق نزاها، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ جو آیا ہے کالے رنگ کا، تو یہ بھی کوئی پرانی رگ ہو جو اس کو لے آئی ہو۔ حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے عزیز طلبہ، اس میں ان فی لبرقا کا ترجمہ ہے کہ بے شک ان میں خاکی رنگ کا بھی اونٹ ہے، اور آگے فلعل هذا ارق نزاها کا ترجمہ ہے کہ تو شاید یہ بھی کوئی رگ ہے جو کہ اسے لے آئی ہو۔ تو ان دونوں کو عبارتوں کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آگے یہ حدیث آپ پڑھتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت کہتی ہیں کانا عتبہ بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص جو ہیں عاہد الہی ہے، اس نے اپنے بھائی الہی سعد بن ابی وقاص، اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ کہا یا اس سے یہ اسے وصیت کی کیا کہ ان ابن ولیدت زمعتا، کہ زمع کی لونڈی کا بیٹا جو ہے، زمع کی لونڈی کا بیٹا، منی وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرا ہے، مطلب یہ کہ میں نے زمع کی جو لونڈی ہے اس کے ساتھ میں نے تعلق قائم کیے تھے، تو وہ اس کا جو بیٹا جو ہوگا وہ میرا ہوگا۔ فقبضوا الیک، تو اس کو آپ لے لینا، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، عتبہ بن ابی وقاص سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے ہیں وہ میرا ہے اور اس کو لے لینا، قبضے کر لینا، وہ تیرا بھتیجا لگے گا۔ فلما کان عام الفتح، تو جب یوم فتح یعنی فتح مکہ کا سال تھا، اخذہ سعد، تو سعد نے اس کو لے لیا اپنے قبضے میں، اس بچے کو پکڑ لیا۔ فقال انہ ابن اخی، تو جو اس کا بھائی ہے وہ اس نے کہا کہ یہ تو کہنے لگا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ کہتے ہوئے نا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو سعد بن ابی وقاص نے اس کو اپنے قبضے لے لیا۔ وقال عبد بن زمع، تو زمع کا ایک اور بیٹا تھا عبد بن زمع جو تھا، وہ کہنے لگا کہ اخی یہ میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بھائی ہے۔ فتساوقا، تو دونوں اپنا یہ قضیہ لے کر فیصلہ لے کر آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ وقال سعد، سعد نے کہا یعنی سعد بن نبی وقاص نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اخی کان عاہد الیہ فی ہے، کہ میرے بھائی نے تو مجھے اس بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ کا بھتیجا ہوگا، اس کو لے لینا، تو میں نے لے لیا۔ وقال عبد بن زمع، تو عبد بن زمع کہتے ہیں کہ اخی یہ تو میرا بھائی ہے اللہ کے رسول، وابن ولیدت ابی، میرے باپ کی جو لونڈی ہے اس کا یہ بیٹا ہے، ولد علی فراشہ،
اور اسی کے بستر پر یہ پیدا کیا گیا، یعنی اسی کی لونڈی کے گھر یہ پیدا ہوا، اسی کے بستر پر پیدا ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول نے فرمایا، ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ یہ تیرا ہی ہوگا۔ تو سعد بن ابی وقاص سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبد بن زمعہ کو دے دیا، اس کے سپرد کیا، اور فرمایا الولد للفراش، بچہ اسی کا ہی ہوتا ہے جس مرد کی بیوی یا لونڈی کے بستر پر پیدا ہو، اسی کا ہی ہوگا۔ وللعاہر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہوں گے، وہ سنسار کیا جائے گا۔ ثم قال بسودۃ بن زمعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی بیٹی جو سودا تھی، زمعہ کی بیٹی سودا جو تھی نا، یہ ان کا بھائی لگا نا جس نے لے لیا عبد بن زمعہ، جو آپ ام المومنین بھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بھی تھیں، زوجہ محترمہ، ان سے آپ نے فرمایا احتجبی منہ، اس سے پردہ کرنا، اس سے پردہ رکھنا یہ جو لڑکا ہے، لما رعا من شبہ بعتبہ، کیونکہ اس کی جو مشابہت تھی وہ عتبہ بن ابی وقاص کے ساتھ تھی، اس لڑکے کی جو مشابہت تھی ظاہری صورت وہ عتبہ بن ابی وقاص کے مطابق تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پردہ رکھو، کیونکہ دے تو میں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کے گھر پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ اسی کے پاس ہی رہے گا، اس کی لونڈی کے پاس ہی، لیکن حقیقت میں وہ تھا عتبہ بن ابی وقاص کا ہی، تو اس لیے وہ زمعہ کا بھائی نہ لگا، نہ سودا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس سے پردہ کیا کریں۔ فما رعاہا حتی لقیہ، تو پھر حضرت سودا نے اس کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ فوت ہو گیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں قالا، آپ نے فرمایا ہوا اخوکا یا عبد بن زمعہ، کہ عبد بن زمعہ وہ تیرا ہی بھائی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن زمعہ کو ہی دیا وہ لڑکا، من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ، اس وجہ سے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے تیرے باپ کے فراش پر، فرش بستر پر، تو تیرے باپ کی لونڈی کے گھر وہ پیدا ہوا ہے، خواہ وہ تھا عتبہ بن ابی وقاص کا ہی، لیکن وہ دیا تجھے ہی جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ الولد للفراش، کسی کا بھی ہو، تو الولد للفراش وللعاہر الحجر، اس کو انڈر لائن کیجئے، بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہو، جبکہ زانی کے لیے پتھر یعنی رجم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس، وعنہا عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح روایت ہے، قالت کہتی ہیں داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ذات یومن، ایک دن، بابا مسرور، اور آپ بہت خوش تھے، فقالا، تو کہنے لگے، فرمانے لگے، یا ای عائشہ، تو اے عائشہ، علم ترا، کیا تو نہیں جانتی یا جانا تو نے یا دیکھا، انا مجززن المدلجیہ، کہ بے شک مجزز مدلجی جو ہے داخلہ وہ آیا ہے، وہ یہاں آ گیا ہے، فلما رعا اسامۃ و زیدن، تو جب اس مجزز مدلجی نے دیکھا اسامہ کو اور زید کو، دونوں کو، وعلیہما قطیفتن، اور ان دونوں پر ایک چادر تھی، ان دونوں پر ایک چادر تھی، فقد غطیا، جو کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو ڈانپ رکھا تھا اس چادر سے، وغطیا رؤوسہما، اپنے دونوں، انہوں نے اپنے سروں کو ڈانپ رکھا تھا، وبدت اقدامہما، اور ان کے دونوں کے جو اسامہ اور زید دونوں باپ بیٹا تھے، ان کے پاؤں جو تھے وہ ننگے تھے، فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ جو دو پاؤں میں دیکھ رہا ہوں زید کے اور اسامہ کے ایک ہی چادر میں ڈھکے ہوئے، یہ ایک دوسرے سے ہیں، مطلب ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بڑے ہی راضی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتا کر۔ تو اس حدیث کی عبارت ان هذه الاقدام بعضها من بعض، اس کے ترجمے کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو جو تھے نا وہ گورے تھے رنگ کے، اور جو اسامہ تھے نا ان کے بیٹے وہ ذرا رنگ کے سانولے تھے، تو لوگوں نے عجیب قسم کی باتیں وہاں مشہور کی ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ باپ بیٹا ہیں اور ان کے رنگ بڑے مختلف ہیں،
تو جب مجزز مدلجی آئے اور بڑا وہ کیا فاشناز تھا اور لوگ اس پر بڑی کرتے تھے. تو عزیز طلباء اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا آج کی آخری حدیث تھی. اللہ کی توفیق سے ہمارا لیسن اختتام پذیر ہوا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وإلی اللقاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.